شیطان کبھی بھی گناہ کو گناہ کی صورت میں پیش نہیں کرتا، جرم کو جرم کی صورت میں پیش نہیں کرتا۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جو لوگ جعلی چیز بناتے ہیں نا وہ اصلی سے خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ تجربہ ہے، اللہ فرماتے ہیں شیطان برائی کو، بدی کو، الحاد کو، بے حیائی، فحشی، عریانی کو زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، مزین اور خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے کہ کتنی خوبصورت چیز ہے۔ الحاد کے حوالے سے سبب کہ ہماری تعلیم میں فلسفہ بھی شامل ہو چکا ہے، اور فلسفہ آپ جانتے ہیں مکمل انسان کی عقل، سوچ اور فکر کی ایجاد کا نام ہے۔ یہ کوئی آسمانی نہ شریعت ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ صحیفہ تھا، بلکہ انسانی ایجادات۔ اور پھر اس کے ساتھ میں نے تاویل کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں کہ اسلام میں بے دینی، کتاب و سنت سے دوری اور الحاد کا ایک بڑا سبب کتاب و سنت کی نصوص کی تاویلات ہیں، کہ جس نے اپنی عقل کو اپنا حاکم اور منصف بنا لیا، اس نے یہی کہا کہ اس آیت کی مجھے یہ سمجھ آئی ہے، میری عقل یہ کہتی ہے۔ پھر اپنی عقل کے بل بوتے پر اس نے قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ، پھر اس کی تشریح، پھر تفسیر، پھر وضاحت کرنی شروع کر دی۔ اور اسی طرح حدیث بھی بالکل واضح دو ٹوک احادیث جب دیکھا کہ میرا نظریہ، میرا موقف اور میرا فتویٰ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہو رہا، اور کتاب و سنت سے ثابت بھی کرنا ہے، بہت تلاش بسیار کے بعد، غور و فکر کے بعد، جب نہ کوئی اس کو اپنے نظریے، سوچ، فکر، فتوے، اپنے موقف کی حمایت میں نہ کوئی آیت مل سکی، نہ کوئی حدیث مل سکی، تو پھر تاویل کا راستہ اختیار کیا، تاویل کرنا شروع کر دی کہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ اس آیت کا یہ معنی ہے۔ آج جو لوگ قرآن و حدیث سے ہٹ چکے ہیں نا، جسے ہم انحراف کہیں، قرآن و حدیث سے دوری کہیں، جسے ہم الحاد کہیں، یا کوئی بھی نام دو، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی عقل کے مطابق پھر ہم نے آیتوں اور حدیثوں کی تفسیر اور شرح شروع کر دی۔ بر صغیر میں بے شمار ایسے لوگ ہیں، علماء ہیں، مفتیان ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ بھی اپنی عقل کے بل بوتے پر کیا، اور باقاعدہ یہ دعویٰ کیا انہوں نے اپنی تفسیر میں کہ میں نے جو قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، ترجمہ کیا ہے، میرے سے پہلے کوئی اس طرح کا ترجمہ نہیں کر سکا۔ یعنی 1200 سال، 1300 سال تک کسی نے ایسا ترجمہ نہیں کیا، ایسی قرآن کریم کی تفسیر نہیں لکھی، قرآن کریم کا وہ مفہوم، وہ ذکر نہیں کیا جو اس نے ذکر کیا ہے۔ بالکل سب سے ہٹ کر، گویا کہ اس پر وحی آ رہی تھی، اس نے اس وحی کی بنیاد پر اپنی مرضی اور اپنی پسند کا ماحول کے عین مطابق، حالات کے موافق ترجمہ کیا۔
نتیجہ کیا نکلا؟ بات کا بتنگڑ بن گیا، فرقے بننا شروع ہو گئے، گروہ بننا شروع ہو گئے، احزاب بننا شروع ہو گئے، لوگوں کے عقائد بگڑنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، تعویل کی بڑی مذمت کی ہے علماء کرام نے۔ ٹھیک ہے، تعویل جہاں دلیل کی بنیاد پر، قرینے کی بنیاد پر تعویل کریں تو بے شمار اس کی ہمیں دلیلیں نصوص ملتی ہے کہ لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر غیر حقیقی یا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دھکا شاہی، میں کہتا ہوں، مجھے یہ سمجھ آئی ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے، یہ الہاد ہے پورا۔ تو بہرحال پچھلے جمعے اس پر میں بات کر چکا۔ تو الہاد کا ایک سبب ہمارا میڈیا بھی ہے اس وقت۔ الہاد کی نشر و اشاعت، الہاد کا پرچار اور الہاد اور ملحدانہ نظریات کا تحفظ، یہ سب کچھ میڈیا کر رہا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، اس وقت ہمارا میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسلام کی تصویر کون لوگ پیش کر رہے ہیں؟ اسلام کی وضاحت کون لوگ پیش کر رہے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے دشمن نے ہم پر مسلط کیا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کو اپنی تعلیم دی، ان کو تیار کیا اور پھر ان کو میڈیا پر بٹھایا، تحفظ فراہم کیا، مکمل ان کی حفاظت کی ضمانت دی ان لوگوں نے، اور وہ آج پھر منمانی قرآن اور حدیث کی تشریحات کر رہے ہیں، اسلام کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، اسلام کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ سراسر جھوٹ، دھوکہ، فریب، بے ایمانی، قرآن کریم کی آیات کا غلط ترجمہ، غلط تفسیر، احادیث کا غلط ترجمہ، غلط تفسیر۔ میں ایک مثال دوں، بہت سارے لوگ اس وقت میڈیا پر ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، لیکن ان بہت ہی جاہل ہیں، علم سے بالکل عاری ہیں۔ آپ قرآن کریم کی کوئی سورت، کوئی آیت ان کے سامنے رکھیں، وہ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ عربی کتاب حدیث کے سامنے رکھ لیں، ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اصول فقہ کوئی پتہ نہیں، حدیث کے اصولوں کا کوئی پتہ نہیں، اپنے من مانے اصول ہیں ان کے۔ لیکن وہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور دن رات جو ہے وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی ان کے چنگل میں پھنس چکی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھو جی، آج تک ہم یہ سنتے آئے کہ جی سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے، اور اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے علماء ہمیں دھوکہ دیتے رہے کہ جی سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے یا نہ پیٹ پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھنا سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے، اور ہمارے علماء ہمیں دھوکہ دیتے رہے، جو کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے، وہ باندھے کہیں بھی۔ میں نے کہا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہتے جی میں سوشل میڈیا پر سنتا ہوں فلاں صاحب کا لیکچر، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو علماء کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ دلیل کیا دی؟ کہتے جی ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں جنہوں نے 10 صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھائی۔ 10 صحابہ کرام کے سامنے اس صحابی نے
نماز پڑھی اور کہا کہ میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے میں نماز پڑھ کر دکھاؤں؟ ان 10 صحابہ کرام نے فرمایا جی ہاں دکھاؤ. انہوں نے جو نماز پڑھی پڑھ کر دکھائی 10 صحابہ کرام کے سامنے، تو اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں، یا ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں. وہ سینے پر ہو یا پیٹ پر ہو یا ناف پر جو بھی ہو، ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے، ہاتھ چھوڑنے کا ذکر ہے. کہتے ابو داؤد میں حدیث ہے. اچھا اب جو بندہ یہ بیان کر رہا ہے نا سوشل میڈیا پر، میں اس کا نام نہیں لیتا، جاہل ہے انتہائی درجے کا اور مکار ہے اور بڑا ہی دجالوں میں سے ایک دجال ہے وہ. اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس صحابی نے کہا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز ہے اور اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوں گے. میں نے کہا لے آؤ کتاب لے آؤ. یہ 2-3 جگہ پر واقعہ پیش آیا. میں نے کہا ابو داؤد نکال لو. اگر اس صحابی نے جو نماز پڑھ کر 10 صحابہ کرام کے سامنے دکھائی ہے، اس میں اگر ہاتھ سینے پر باندھنے کا ذکر نہیں یا ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں، چھوڑنے کا ہے یا چھوڑنے کا بھی نہیں، تو اس حدیث میں تو 20 چیزوں کا ذکر نہیں ہے نماز کا. اس جو نماز پڑھ کر دکھائی ہے 20 چیزوں کا ذکر نہیں ہے اسی حدیث میں جو 10 صحابہ کرام کے سامنے پڑھی ہے. میں نے کہا لاؤ ابو داؤد لے کر آؤ. اس میں تکبیر تحریم اقامت کا کہاں ذکر ہے؟ نہیں ہے. چلو اکیلا پڑھ رہا تھا. تکبیر تحریمہ کے ٹائم ہاتھ کہاں تک بلند کر رہے ہیں، کہاں ذکر ہے؟ اسی حدیث میں نہیں ہے. اسی طرح رکوع کے دوران کیا پڑھنا ہے، تشہد میں دوست سجدوں کے درمیان بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں. تو میں نے کہا جب اگر ان چیزوں کا ذکر نہیں تو مطلب ہے اس کا معنی یہ 10 صحابہ کرام کے سامنے اس نے یہ کام کیا ہے تو وہ بھی ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کیوں کرتے ہو پھر؟ کہتے ہیں جی وہ تو دوسری حدیثوں سے ثابت ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، ایک صحابی کیا مکمل نماز اس نے بتائی؟ کیسے ایک وقت میں مکمل نماز پڑھ کر بتا سکتا ہے؟ وہاں قرات کا ذکر ہی نہیں، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ تشہد میں. کتنی اچھا پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کا بھی فرق نہیں اس حدیث میں، بالکل نہیں ہے. اس میں صرف ظاہری طور یہ قیام ایسا ہے، رکوع ایسے ہونا چاہیے، سجدہ ایسے ہونا چاہیے، تشہد ایسے ہونا چاہیے، ان چیزوں کا ذکر ہے جو بڑے ارکان ہیں ان کا. 20 چیزوں کا ذکر نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل لے لیں آپ، وضو ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، جو زندگی میں ایک بار آپ نے حج کیا ہے، وہ بھی کوئی ایک صحابی مکمل نہیں بتا سکا. سب سے مفصل حدیث حج کی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتے ہیں، مدینہ سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر مدینہ حج کی. لیکن اس میں سینکڑوں چیزیں نہیں ہیں. کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز نوٹ کی، کسی نے کوئی نوٹ کی، کسی نے یہ بیان کی، وہ بیان نہیں کی، کسی نے وہ بیان کی، وہ نہیں بیان کی. سینکڑوں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ بتا. ہم سب کو ملائیں گے. تو ابو داؤد کے اندر ہی دوسرے مقام پر ہاتھ باندھنے کا ذکر بھی ہے اور کہاں باندھنے اس کا ذکر بھی ہے. اب میں نے دکھایا اس کو، کہنے لگا دیکھو کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ. تو اس طرح بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں. اکثر لوگ مجھے فون پر، کل ہی ایک مسئلہ ایک بندے نے پوچھا کہ فلاں صاحب نے فلاں چیز پر استدلال کیا قرآن کریم کی آیت سے، تو آپ ہمیں بتائیں. میں نے کہا سورہ انفال کی یہ آیت نمبر 72 سے لے کر 75 تک ہے. آپ اس کا پس منظر پڑھ لیں، شان نزول پڑھ لیں،
دنیا کے کسی بھی فرقے کے مفسر کی تفسیر پڑھ لے، آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ اس حقیقت کیا بیان کی جا رہی ہے اور وہ استدلال کیا کر رہا ہے، کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بالکل نہ ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے میں دعویٰ کروں کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز معاف ہے، نماز چھوڑ دو۔ میں دعویٰ کر لوں اور میں کہوں قرآن سے ثابت ہے کہ نماز نہ پڑھو، مسجدوں میں نہ جاؤ، قرآن میں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، نہ پڑھو، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اور پاکستان کے دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ آپ کو یہ لفظ مل جائیں گے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اب اس سے پہلے کیا ہے وہ نہیں بیان کرنا، اس کے بعد کیا ہے چھوڑ دو اس کو۔ آپ کو میرے لفظ مل جائیں گے، میرے دعویٰ کا ثبوت آپ کو مل جائے گا، اگرچہ آپ سیاق و سباق جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ کب نماز کے قریب نہیں جانا۔ میں نے مطلق کہہ دیا جی، اللہ کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں قرآن سے ہم سیاق و سباق کو چھوڑ کر ہم بیان کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا اس وقت دھوکہ دیا جا رہا ہے تعویلیں کر کر کے۔ ایک سبب اور بھی ہے میڈیا سے ہٹ کر، جو الحاد کا بڑا سبب ہے اس وقت، اور وہ ہے مغربی مخلوط تعلیم۔ ہماری کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں جو کو ایجوکیشن ہے، مخلوط طریقہ تعلیم ہے یا ذریعہ تعلیم ہے، یا جو کچھ وہاں پڑھایا جا رہا ہے، وہ الحاد کا ایک سبب ہے۔ آپ بھی اعتراف کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایسے بے شمار نوجوان مرد و خواتین کو جانتا ہوں جو ایم فل کر چکے، پی ایچ ڈی کر چکے، تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی، بات نہ دین کی نہیں کرنی، مذہب کو چھوڑ دو، مذہب کی بات نہ کرو، یہ جو آپ کہتے ہو قرآن و حدیث چھوڑ دو، یہ پرانی باتیں ہیں، قرآن و حدیث 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، آپ مذہب کی بات نہ کرو، کوئی اور بات کرو، دین کی بات نہ کرو، کوئی اور بات کرو، توحید کی بات نہ کرو، کوئی اور بات کرو۔ کیا بات کریں؟ اور بات وہ کرو جو ماحول کے مطابق ہو، حالات کے مطابق ہو، ہمارے فطرت اور مزاج کے مطابق ہو، جس میں آزادی ہو مرد و زن کی، جس میں ہماری خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہو، وہ بات کرو جس سے ہماری خواہشات میں رکاوٹ کھڑی نہ ہو، ہمارے مفادات پر زد نہ پڑے، جس سے ہماری آزادی سلب نہ ہو، وہ بات کرو۔ اللہ اکبر، واللہ پاکستان کے اندر ایک ایک یونیورسٹی میں 50-50 ہزار طالب علم طالبات پڑھتی ہیں، ریگولر، آن لائن، کسی اور طریقے سے، ایک ایک یونیورسٹی میں، کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں، کروڑوں نوجوان ان تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں۔ کسی کو پاکی ناپاکی کے مسئلے کا پتہ ہے؟ اکثر کو نہیں۔ طہارت کے مسائل کا نہیں پتہ، نماز، روزہ، وضو، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ کوئی پتہ نہیں، حلال و حرام کوئی پتہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی علم نہیں، مادر پدر آزاد، اور اللہ اکبر، یہ اختلاط مرد و زن کا، کہتے ہیں کہ جی اسے معیار تعلیم بلند ہوتا ہے، اس سے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، اس سے ذہن کھلتا ہے، اور آپ اس کے کرشمے دیکھ چکے ہو ذہن کھلنے کے، اور جو معیار تعلیم بلند ہو رہا ہے دیکھ چکے ہو۔
مخلوط تعلیم جو ہے، کو ایجوکیشن، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا، صرف میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اے ایمان والو، تم دوسرے ایمان والوں سے کہو کل للمؤمنین، یہ ایمان والوں کو حکم ہے، خطباء کو حکم ہے، گھر کے سربراہوں کو حکم ہے، ذمہ داران کو حکم ہے، دائی حضرات کو حکم ہے، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کو حکم ہے. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہو اپنی بعض نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہیں پست رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے علیحدہ کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. اپنی نگاہوں کو، بعض نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں. اب مردوں کو بھی حکم نگاہیں جھکا کے رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت، عورتوں کو بھی یہی حکم. اب نظروں کی حفاظت کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ پہلا تیر ہے جو اس کے اخلاقیات کو پارا پارا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا حکم ہے، پردے کے احکام اللہ کے احکام ہیں. جس طرح اللہ نے کہا نماز پڑھو، اسی طرح کہا پردہ کرو. جس طرح کہا روزے رکھو، اسی قرآن میں ہے کہ یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہن. ایک حکم مان لے دوسرا نہ مانے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی کے اندر آپ نے ایک بار فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، لوگوں عورتیں اجنبی عورتوں کے پاس نہ جایا کرو، ان کے گھروں میں نہ جایا کرو. ایک صحابی نے پوچھا ارائیت الحم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دیور کے متعلق بتاؤ کہ کیا بھابی اپنے دیور سے بھی دور رہے، پردہ کرے، وہ بھی اکٹھے نہ بیٹھیں، گھر میں اکیلے نہ رہیں؟ فرمایا الحم والموت. اللہ کے بندو، دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے. باہر سے بندہ آئے گا ڈر ڈر کے آئے گا، بہت احتیاط کر کے آئے گا، رکاوٹیں ہیں. دیور تو گھر کے اندر ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں. تو عرب جب کسی چیز سے ڈراتے نا تو لکھ کہا کرتے تھے کہ موت ہے، یعنی اسے بھاگو، اسے دور رہو. عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی میں بڑی تفصیل لکھی ہے اور بڑی مثالیں دے دے کر لکھا ہے کہ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ڈرایا ہے دیور سے. وہ بھی اپنی بھابھی کے پاس اکیلے نہ بیٹھے، بھائی کی عدم موجودگی میں ٹھیک ہے بھابھی پردہ کرے، گھر میں رہے، ماں ہے بہن ہے گھر میں رہے. جب کوئی بھی نہیں تو اپنی بھابھی کے ساتھ دیور بھی اکیلا نہیں رہ سکتا، حرام ہے، پردہ ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری میں ہے، عورتیں آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی اللہ کے رسول ہر وقت آپ کے پاس مرد ہی رہتے ہیں، ہم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، کوئی دریافت کرنا ہوتا ہے، کوئی اپنا مسئلہ بتانا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے کوئی دن مقرر کر دو کہ ہم اس دن ہم سب کسی جگہ اکٹھی ہو جائیں، آپ تشریف لائیں، ہمیں دین سکھائیں، نصیحت کریں، واعظ کریں. آپ نے فرمایا اچھا مشورہ کر کے کوئی دن مقرر کر لو، میں آ جایا کروں گا. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم نے مشورہ کیا خواتین نے تو ایک دن ہفتے میں مقرر کر لیا. اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے اور واعظ و نصیحت کرتے تھے، ہمارے مسائل سنتے، آگاہی ہوتی، سوالوں کے جواب دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں ہے یہ، آپ نے علیحدہ دن مقرر کیا. اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب آئے،
باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے سلام کہا اور کہا جی آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکتے، آج مجھے بھیجا ہے کہ آپ نے اگر ان کے کوئی دینی بات ہے، کوئی مسئلے ہیں تو ان کو دین سکھاؤ۔ تو یہ علیحدہ سے بالکل صحیح بخاری میں ہے کہ ان کے لیے اللہ کا مجلس لگتی تھی، اگرچہ جمعے میں آگے مرد ہوتے تھے پیچھے خواتین ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جب تک عورتوں کو، ہاں صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب تک خواتین مسجد سے چلی نہیں جاتی کوئی آدمی آپ سے اٹھے نہیں اور پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھے گا نہیں۔ تمام حدیث میں یہ حکم موجود ہے۔ حالانکہ پاک باز لوگ تھے، وہ انہی کی خواتین تھے، پاکیزہ معاشرہ تھا، رب کعبہ کی قسم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس طرح کی باتیں سوچے دل میں لائیں، لیکن اس کے باوجود ان پاک باز ہستیوں کو حکم دیا کہ جب تک آخری خاتون بھی مسجد سے نہیں نکل جاتی آپ میں سے کوئی اٹھے بھی نہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھے بھی نہیں۔ سنن نبی داؤد میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے کہا لو ترکنا ھذا الباب للنساء، کاش مسجد نبی کے یہ اتنے دروازے ہیں اور یہ والا جو دروازہ ہے عورتوں کے لیے ہم خاص کر دیں، چھوڑ دیں۔ نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فما دخل ابن عمر من ھذا الباب حتی مات، پھر موت تک عبداللہ بن عمر اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے، بھلے عورتیں ہوں یا نہ ہوں، عورتیں آ رہی ہوں یا نہ آ رہی ہوں، بالکل خالی دروازہ ہے، مسجد خالی ہے، لیکن عبداللہ بن عمر ساری زندگی پھر اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس مخلوط تعلیم نے جو گل کھلائے ہیں، جو معاشرے میں بے دینی، بے راہ روی، فحاشی، عریانی اور جو ہیں جی ظلم اور ستم کیے نا، یہ اس کی ایک لمبی کہانی ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الجلوس علی الطرقات، لوگوں خام خواہ جو راستے ہیں، گلیاں ہیں، ان پر نہ بیٹھا کرو۔ گلی کے کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں، راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، فرمایا یہاں سے عورتیں بھی گزرتی ہیں، ہر قسم کے نہ بیٹھا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ ما لنا بد یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بیٹھنا پڑتا ہمیں کبھی بیٹھنا پڑتا ہے، باتیں کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں سفر کرتے کرتے، راستے میں ہی بیٹھ پڑتے کہ درخت نظر آ گیا۔ آپ نے فرمایا اگر آپ نے بیٹھنا ہی ہے نا تو پھر راستے کا حق ادا کرو، فاتو الطریق حقہ، پھر راستے کا حق ادا کرو۔ یا رسول اللہ ما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا غض البصر، نگاہیں نیچے رکھنی ہے۔ پھر آپ نے آنے جانے والے کی طرف نہیں دیکھنا، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہی ہے، کون جا رہی، نہیں۔ اگر راستے پر بیٹھنا ہی ہے سائیڈ پر تو نگاہیں نیچی رکھنا، پست رکھنا۔ نمبر ایک، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ اور کچھ چیزیں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ راستے میں بھی نہ بیٹھو، دور جا کر کہیں جا کر راستے سے ہٹ کر بیٹھو، آرام کرو، اور اگر بیٹھنا ہے تو پھر نگاہیں نیچی رکھنی ہے، آپ نے ادھر ادھر نہیں جھانک تانک کرنی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیثیں دیکھ لیں نا، جو آپ نے مرد و زن کے اختلاط سے منع کیا اور الگ الگ رہنے کا حکم دیا، یہ حرمت کے احکام قرآن میں، حدیث میں بالکل واضح ہیں۔ اس سے ہٹ کر جو تعلیم ہمیں، مغربی تعلیم، لارڈ میکالے کی جو تعلیم ہے، اس نے جو ہمارے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، جو اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، بیان نہیں کر سکتے ہم۔ یہ ہماری کریم ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں
حتیٰ کہ اسکولوں میں ذہین ترین بچے چلے جاتے ہیں. ہمارے بہت عظیم سرمایہ ان اسکولوں میں جا رہا ہے اور ان کو وہ اپنی تعلیم دے رہے ہیں, اپنے نظریات ان کے دماغوں میں محفوظ کر رہے ہیں, اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا ایک کامیاب آدمی بن گیا دنیاوی اعتبار سے, سیدھا اس کو اٹھا کر کوئی جرمنی چلے جائیں, آپ کو ڈاکٹر پاکستانی نظر آئیں گے, انجینئر پاکستانی نظر آئیں گے. آپ کینیڈا چلے جائیں, آسٹریلیا چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, برطانیہ بھرا پڑا ہے, یورپ بھرا پڑا ہے. مجھے اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں نا, تو کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, کوئی انجینئر ہوتا ہے. میں جی جرمنی میں ہوں, میری وائف بھی ڈاکٹر ہے, ہم دونوں ہیں یہاں ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں, ہم دونوں ہیں جی, ہم ڈنمارک میں ہیں اور ہم دونوں ڈاکٹر ہیں, ہم انجینئر ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. یہ سب پاکستانی ہیں. آپ کے چشم و چراغ, تعلیم پر سرمایہ آپ کا لگا, صلاحیتیں ہماری صرف ہوئیں, تعلیمی ادارے ہمارے استعمال ہوئے, لیکن جب پھل پک گیا آپ کی جھولی میں گرنے کے بجائے سیدھا ان کی جھولی میں جا گرا, اٹھا کے لے گئے. اور اس کے لیے بڑے راستے ہموار کیے گئے, خوف و ہراس پھیلایا گیا, ڈاکٹروں کو قتل کیا گیا, انجینئروں کو اس ملک میں قتل کیا گیا, مفتیوں کو قتل کیا گیا, بڑے بڑے بزنس مینوں کو ہراساں کیا گیا, قتل کیا گیا, کہ تاکہ یہ لوگ خوف کے مارے ڈر کر ہمارے ملک میں آئیں کہ آؤ بھائی ہمارے ملک میں امن ہے. اور یہ وہی لوگ تھے ہمارے ملک میں بدامنی پیدا کرنے والے. ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے ملک میں قتل و غارت اور جی خون خرابہ, فتنہ فساد برپا کیا گیا, لوگوں کو لڑایا گیا, قتل کیا گیا جی خاموشی سے, تاکہ بدامنی پھیلے اور غیر مستحکم ہو یہ ملک, افراتفری پھیلے, اور یہ پڑھے لکھے لوگ, یہ بزنس مین, یہ ڈاکٹر, یہ انجینئر, یہ بھاگ کر ہمارے ملک میں آئیں اور یہ چیر پھاڑ کا کام تو یہ کریں, چھوٹے موٹے بلدیاتی کام, اور وہ اسلحہ بنا رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو. ان کے اپنے نوجوان تاریخ پڑھ رہے ہیں, اپنے لوگ ان کے اسلحہ بنا رہے ہیں. کسی اسلحہ ساز فیکٹری میں آپ کا بندہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ علامہ اقبال کے شعر بڑے پڑھتے ہو. اس حوالے سے اس لیے پڑھتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق پاکستان کے تھے, مفکر پاکستان, بانی پاکستان کہا جاتا ہے, اور ان کا دن بنایا جاتا ہے باقاعدہ, اقبال ڈے, اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں. ٹھیک ہے جی, جو اسلام سے بدکے ہوئے ہیں, اسلام سے وہ الرجک ہیں, دین سے بیزار ہیں, مذہب سے خوف زدہ ہیں اور مذہب سے بھی بیزار ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ چلو آپ اپنے بندے کی بات سن لو. یہ تو آپ کا تھا نا, یہ تو فلسفی تھا بہت بڑا, یہ تو مصور مفکر پاکستان ہے, یہ شاعر مشرق ہے, یہ انہی ملکوں میں پڑھا, انہی کی تعلیم سے بہرہور ہوا. کم از کم اس کے بارے میں یہ تو خبیر ہے نا, یہ تو گھر کا بیٹی ہے محمد اقبال, علامہ محمد اقبال, یہ تو گھر کا بیٹی ہے, یہ انہی ملکوں میں رہا, وہاں تعلیم حاصل کرتا رہا, پی ایچ ڈی تک کی ہے. وہ کیا کہتا ہے, اللہ اکبر. ایک جگہ وہ کہتے ہیں خوش تو ہم ہیں, خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے, مگر خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے, مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, یہ مغربی تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. گر پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما, پرویز خسرو پرویز آپ جانتے ہو, گھر پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما, لے کے آئی ہے مگر تیشہ فرہاد بھی ساتھ. وہ تیشہ بھی لے کر آئی ہے گھڑنے والا, کہ جو
ہمارے ذہنوں کے ہیں جی اور ہماری سوچ کو، ہمارے نظریے کو، ہمارے افکار کو، ہمارے دین کو اور ہمارے اخلاقیات کا بیڑا گرک کر رہا ہے۔ وہ تیشہ فرحات بھی ساتھ لے کر آئی، اکیلی نہیں آئی۔ ہائے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کے ریز کاری ہے۔ کیا کیا کہتا رہا وہ، ہم نے اس کے ڈے تو بنائے لیکن اس تعلیم کو ہم نے فراموش کر دیا۔ میرے بھائیوں، بڑا ظلم ہو رہا ہے اس وقت، بڑا الحاد پھیلایا جا رہا ہے اس ملک میں۔ اور یہ بات یاد رکھو، آخری بات کرتا ہوں، شیطان اور شیطان کے حواری، شیطان ہی ان کو سکھاتا ہے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، اللہ فرماتے ہیں شیطان اور شیطان کے لاؤ لشکر قبیلہ آپ کو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے۔ شیطان کبھی بھی گناہ کو گناہ کی صورت میں پیش نہیں کرتا، جرم کو جرم کی صورت میں پیش نہیں کرتا، بدی کو بدی کی صورت میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جو لوگ جعلی چیز بناتے ہیں نا وہ اصلی سے خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ تجربہ ہے، ہمیشہ جعلی مال، نقلی مال اصلی سے خوبصورت ہوگا، بظاہر اچھا ہوگا، بظاہر آنکھوں کو چتھیا دے گا، لیکن ہوتا وہ نقلی ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ فرماتے شیطان برائی کو، بدی کو، الحاد کو، بے حیائی، فحشی، عریانی کو زین لہم الشیطان اعمالہم، مزین اور خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے کہ کتنی خوبصورت چیزیں لے لو۔ یہ مرد و زن کی مساوات کا نعرہ زین لہم الشیطان اعمالہم کی ایک عملی یہ تفسیر ہے، یہ بلکہ اس کی تصویر ہے۔ یہ تو الحاد کے بے شمار اس کے رخ ہیں، اس کے انداز ہیں، اس کے اسباب و ذرائع ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس الحاد سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اس دین پر قائم رکھے جو خالق کائنات نے آسمان سے اتارا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل کو پہنچا۔ وہ آج بھی انہی الفاظ، انہی حروف کے ساتھ سلامت ہے قیامت تک کے لیے انشاءاللہ، بغیر حق و ترمیم اور اضافے کے صحیح سلامت رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر کاربند رکھے، دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک